حضرت نے حیات الصحابہ میں ایمان کا باب قائم کیا ہے، کیونکہ حیات الصحابہ کو کبھی اس ارادے سے پڑھنے کا خیال نہیں آیا کہ یہ 6 نمبر یہ ان کا احادیث سے اور سیرت صحابہ سے کیا تعلق ہے۔ حیات الصحابہ کی تیسری جلد کا شروع، حیات الصحابہ کی تیسری جلد کا شروع وہ انہی 6 نمبروں سے ہے، جس میں حضرت نے سب سے پہلے ایمان کی مجلسیں، صحابہ اکرام کی ایمان کی مجلسوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کی ایمان کی مجلسوں کا ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ ایمان کی مجلسوں پر کیسے جمع ہوتے تھے۔ آگے واقعات نقل کیے ہیں کہ صحابہ ایمان کس طرح سیکھا کرتے تھے اور صحابہ کو ایمان کیسے سکھلایا جاتا تھا، اس میں اتنے واقعات نقل کیے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں اس وقت واقعات میں نہیں جاتا، لیکن خود غور سے پڑھو۔ آپ اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہری شکلوں سے اعمال کی طرف کس طرح پھیرا ہے۔ اس نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت نے، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں، فرمایا کہ جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ وہ آیا کہ شہد پلایا تھا، دست اور زیادہ ہو گئے، فرمایا جاؤ شہد پلاؤ۔ پھر آ کر کہا کہ دست اور زیادہ آ گئے ہیں، فرمایا جاؤ شہد پلاؤ، اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ امت کے ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا۔ اپنے مسائل کے لیے امت مسجد کی طرف چل کر آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اپنی ہر ضرورت کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتے تھے۔ بارش رکی، صحابی نے آ کر عرض کیا کہ بارش رک گئی ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ بارش برسا دے۔ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہہ رہے تھے۔ اگلے جمعہ تک سورج نظر نہ آیا، اگلے جمعہ صحابی آئے، عرض کیا کہ بارش بند کرا دیجئے، جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، کھیتیاں ڈوبنے لگی ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو صحابہ دھوپ میں چل رہے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ امت کے انفرادی، اجتماعی، ارضی اور سماوی تمام مسائل کا براہ راست تعلق اللہ کے گھر سے تھا۔ ایسی آگ نکلی مدینہ منورہ میں جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ تیمیہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آگ کی خبر سنتے ہی مسجد میں چلے، آگ کی خبر سنتے ہی چلے مسجد کی طرف، اور حضرت تمیم سے فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، جاؤ اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ تیمیہ دار رضی اللہ فرمایا یہ تو ایک چنگاری ہے، آگ نہیں ہے، یہ ایک چنگاری ہے اور یہ کچھ کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں یہ آگ کچھ کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس آگ کو ایسے سمیٹ کر لے جاؤں گا اس کے پہاڑ کی کھوہ میں، جس طرح بکریوں کو سمیٹ لیا جاتا ہے۔ آگے آگے آگ تھی اور تیمیہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ایسے سمیٹ رہے تھے جیسے چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میں اس سے صرف سننا دھیان سے، اس سے صرف تیمیہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا یقین بتانا مقصود نہیں ہے، اس سے صحابہ کرام کی ایمان کی قوت بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے امت کے بتانا مقصود ہے کہ آج بھی اگر زمین و آسمان کے درمیان کے نظام کو اپنے موافق کرنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم آج بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر مسلمان آج بھی اپنے قرض کی تنگی کو، اپنے مقدمات کی پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کی لا علاج بیماریوں کی پریشانیوں کو اگر آج بھی مسلمان مسجد میں لے کر آئے تو اللہ رب العزت جتنا صحابہ کے ساتھ کیا ہے اتنا نہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ایک، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے
اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایمان والے کی مدد 10 کے برابر کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے 10 یا ہم میں سے 10؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 10 کے برابر۔ 10 صحابہ کے برابر ایک مومن کی مدد۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو عمل پر اجر۔ ہم صحابہ کرام کے واقعات کو سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو صحابی تھے اس لیے ہو گیا، اس نے یقینی اعمال سے اور یقینی اسباب سے اور دعاؤں کی قوت سے اس لیے بھی غافل کر دیا کہ یوں کہہ کر غافل ہو جاتا ہے کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے کے ساتھ ہو گیا، میں صحابی نہیں ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ دور صحابہ میں مساجد سے براہ راست، مساجد کے ذریعے براہ راست اللہ سے کرایا گیا ہے، اس زمانے میں ایک مومن اس سے 10 گنا زیادہ کرا سکتا ہے۔ لیکن کبھی خیال آیا آدھی رات کو بچہ بیمار ہو گیا، چلو مسجد چلیں؟ کبھی خیال آیا کہ مقدمہ آ گیا، چلو مسجد چلیں؟ یہ اپنے مقدمات کے لیے وکیلوں کی خوشامد کرے گا، کیونکہ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو مسجد کے میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کے سنا نہیں ہے۔ یہ وکیلوں کے چکر کاٹ لے گا، مسجد کے چکر نہ کاٹے گا۔ یہ بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے چکر کاٹ لے گا، مسجد کے چکر نہیں کاٹے گا۔ کوئی بیمار نہیں ملے گا آپ کو کہ جو مسجد جا رہا ہو اپنی بیماری کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ وہ کہے گا کہ مسجد دعا کی جگہ ہے، علاج کی جگہ نہیں ہے، کہ نہیں، تو نے ابھی دعا سے علاج کی ارادہ ہی نہیں کیا، تو نے ابھی مسجد سے قرض کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے، آپ نے میں ابو امامہ کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ آپ اے ابو امامہ، کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں؟ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی سونا تم پر قرض ہو، یمن کے پہاڑ کے برابر سونا یہ تمہارے اوپر قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے ادا کرا دے۔ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ آپ نے ان کو قرض سے نجات کی دعا سکھلائی مسجد میں۔ اس دعا کی قبولیت کے مستحق اور اس دعا کے دیے جانے کے مستحق صرف اس لیے ہوئے کہ قرض کی تنگی کو لے کر اللہ کے گھر میں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کا جو مسئلہ متعلق ہوتا ہے وہ اس مسئلے سے متعلق آدمی کے پاس جاتا ہے۔ مقدمہ ہے وکیل کے پاس، بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس، فلاں چیز جوتا ٹوٹ گیا ہے مولوی کے پاس، ساری ضروریات مسجد سے باہر کے نقشوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر تو یقین کرتا کہ میری ساری ضروریات کا حل صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی بھی سبب کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے کبھی خیال آیا کہ چلو مسجد ہوتے ہوئے چلیں؟ پہلے اللہ سے کہہ دیں، پہلے اللہ سے کہیں۔ کبھی خیال آیا اگر وکیل صاحب نے یہ کہا کہ میں عصر کی نماز میں ملوں گا تو خدا کی قسم یہ عصر کی نماز کے لیے مسجد میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا وکیل مسجد میں ہے۔ یہ مسجد میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وکیل خود اللہ کی ذات ہے۔ یہ وکیل، میں آپ سے یقین طور پر کہہ رہا ہوں کہ بھئی ملاقات کہاں ہوگی وکیل صاحب؟ کہ میں عصر وہاں پڑھوں گا تم بھی وہاں آ جانا، بس یہ ملاقات ہوگی۔ یہ مسجد میں اللہ کو وکیل بنا کر نہیں آیا ہے، یہ مسجد میں اس وکیل کو وکیل بنا کر آیا ہے جو خود اپنی ضروریات میں اللہ کا محتاج ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری پریشانیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ مسجد اور اعمال مسجد سے مسائل کا حل کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ خدا کے واسطے اپنے ہر گشت کو، ہفتہ واری ہو، یہ 2.5 گھنٹے کی روزانہ کی محنت ہو، مقامی گشت ہو یا بیرونی گشت ہو،
ہر گشت کے ذریعے سے ایک ایک امتی کو اعمال مسجد سے متعلق کرو، تاکہ معلوم ہو کہ باہر کے جتنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سارے نقشوں کا دلوں سے یقین نکالنا اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا، یہ ہمارے ایمان والوں کو مسجد میں جمع کرنے کی غرض ہے۔ اگر اس طرح لاؤ گے ایمان کی طرف تو پھر اعمال سے کاملوں کا یقین دل میں آئے گا، کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین آئے گا تو اس کے احکام کی طرف یقین آئے گا، اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں آئے گا تو اس کے احکام کی طرف بھی یقین نہ آئے گا۔ ڈاکٹر کی طرف یقین ہے اس لیے اس کی دوا پر یقین ہے، جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا تو اس کے احکام کی طرف یقین جائے گا۔ یقین ڈاکٹر سے ہے اس لیے اس کی دوا کی طرف جا رہا ہے، اگر یقین اللہ کی ذات سے کرے گا تو اس کے احکام کی طرف جائے گا۔ اس طرح میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت کے ذریعے امت کو اعمال کی طرف لاؤ، اسباب